ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دوسری مرتبہ امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ نے آگے انہوں نے کہا کتھے میرا یار انہوں کڈو جیل تو باہر۔ کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یس دیر از اے چانس۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اٹھتے ساتھ ہی جو ہے نا وہ پہلا فون اڈیالہ جیل کرے گا، دوسرا فون احسن اقبال کو کرے گا اور وہ کہے گا کہ اوے احسن اقبال آپ کا تو موئے موئے ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے، اور ظاہری بات ہے سب سے بڑی خبر جو ہے وہ امریکی الیکشنز کے حوالے سے آئی ہے، جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دوسری مرتبہ امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ اب پچھلے کئی ہفتوں سے یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی، خاص طور پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ الیکشن جیت جائیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر الیکشن جیت گئے، پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ یہ الیکشن جیت گئے تو حلف اٹھاتے ساتھ ہی شاید وہ اگلا فون جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو کریں گے اور کہیں گے گیٹ کھول دے، جنگلہ کھول دے تو خان صاحب نے باہر کاٹ لیا۔ تو خیر یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی یہ سوچ ہو سکتی ہے، خواہشات جو ہے آپ جو مرضی رکھیں، لیکن میں ذرا اس کی تھوڑی سی گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر ذرا میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ اصل صورتحال کیا ہے، اور کیا واقعی میں آئی ول سے دس کہ کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ یس دیر از اے چانس، یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں، یس دیر از اے چانس، لیکن اس کے لیے چند افس اور بٹس جو ہیں ان کو، یہ بٹ BUT والا ہے، افس اینڈ بٹس جو ہیں اس کو پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد خان صاحب کی رہائی میں تھوڑی دیر میں کروا دیتا ہوں، لیکن آپ ذرا اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو الیکشنز کے حوالے سے ذرا بات کر لی جائے، 3-4 مختلف چیزیں ہیں۔ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ، وہ جو سوئنگ سٹیٹس تھیں جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ جس کے پاس چلی گئیں تو اس کے لیے جیتنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے میجورٹی ان سٹیٹس میں سے جو ہے وہ اسے اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اگر ووٹنگ پیٹرنز کو اٹھا کے دیکھا جائے تو الیکشن سے پہلے ہی جس چیز کے اوپر تذکرہ کیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے جو مائنورٹی ووٹس ہوتے ہیں وہ خاص طور پہ ہمیشہ ایک بیک بون رہی ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی۔ اس معاملے کے اندر جس طرح لٹینوز کی اگر ہم بات کریں، لٹینوز جو خاص طور پہ ساؤتھ کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ ٹریڈیشنلی ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتے رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ ان کا ووٹ بھی جو ہے وہ بڑا ڈیوائیڈڈ نظر آیا۔ مطلب ان میں سے کئی لوگ تھے جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا، ایون دو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایک پوائنٹ رہا ہے جس کے اوپر میرے خیال میں اسے کم از کم وائٹ ووٹ جو ہے یا گوروں کا ووٹ بہت زیادہ ملا ہے، وہ یہ تھا کہ غیر قانونی طور پہ جو لوگ آ کے وہاں پہ بستے ہیں امریکہ کے اندر وہ ان کے بہت خلاف تھا، اور وہ بارڈر جو سیکیورٹی ہے اسے ٹائٹ کرنا چاہتا تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ بارڈرز جو ہیں ان کو بند کیا جائے، اور یہ جو وہ ان کو کرمنلز کہتا تھا ان لوگوں کو جو بیسیکلی غیر قانونی طور پہ امریکہ میں آ کے رہائش اختیار کرتے تھے۔ تو اس کے اندر لٹینوز کی بہت بڑی تعداد تھی، لیکن اس مرتبہ ان میں سے بھی بہت سے لوگوں نے جو ہے ریپبلکنز کو ووٹ کیا ہے۔ تو ایک تو کیملا ہیرس جو ہیں وہ ویسے ہی اس ریس میں لیٹ آئیں، اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہے وہ کینڈیڈیٹ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے، لیکن ان کے رزلٹس جو ہیں کوئی اچھے نہیں تھے، خاص طور پر جب انہوں نے پہلے ڈیبیٹس کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تو بڑی ہی ڈیزاسٹرس قسم کی وہ ڈیبیٹس تھیں، جس کے بعد ان کو اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بیچ میں چینج کرنا پڑا۔ تو لیکن پھر بھی ایٹ دا اینڈ جا کے بڑی ٹائٹ ریس ہو چکی ہوئی تھی دونوں کے درمیان، پھر بھی بہت ٹائٹ ریس تھی، بلکہ کچھ پولز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے، اوپینین پولز کے جناب کیملا ہیرس جو ہے وہ شاید جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گی، لیکن ایٹ دا اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ وہ 270 جو الیکٹورل ووٹس کا جو میجک فگر تھا اس سے وہ کراس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اب ذرا عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں، مثال کے طور پہ ان کے کچھ ذاتی قسم کے جو ان کے سکینڈلز ہیں ماضی کے خواتین کے حوالے سے وہ بہت رہے ہیں۔ انہوں نے قانونی معاملات کا بھی سامنا کیا، خاص طور پہ پچھلے الیکشنز کے اندر جو ان کے سپورٹروں کی جانب سے جو کچھ کیا گیا تھا الیکشن ہارنے کے بعد، واشنگٹن کے اندر جو کچھ کیا گیا تھا اس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت تنقید ہوتی رہی، کئی کیسز کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے بزنسز کو بھی جو ہے انویسٹیگیٹ کیا گیا، ٹیکسیشنز کے حوالے سے بھی انویسٹیگیٹ کیا گیا، اپنی باتوں کے اوپر یو ٹرن لینے کے حوالے سے بھی جو ہے بہت سے ان کے اوپر الزامات لگے، لیکن جو پلس پوائنٹ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا جس کی وجہ سے میرے خیال میں لوگوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا، وہ یہ تھا کہ ایک تو آبویسلی ہی از اے بزنس مین، ان کا اکانومی کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور بزنس مین جو ہوتا ہے وہ کم از کم جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے، زیادہ تر، میں سب کی بات تو نہیں کروں گا لیکن زیادہ تر جو ہے اس کے دماغ میں کیلکولیٹر ضرور چل رہا ہوتا ہے، اور ایک پروفٹ اور لاس کی کیلکولیشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ تو اکانومی کے حوالے سے میں ابھی آج سے تقریباً جب 1.5 مہینہ 2 مہینے پہلے جب امریکہ گیا تھا
تو وہاں پہ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں ان کا اکانومی کے حوالے سے بڑا سویر کنسرن ہے کہ اکانومی اس طرح پرفارم نہیں کر رہی جس طرح اسے کرنا چاہیے تھا. ایک زمانے میں مطلب آج سے چند سال پہلے تک جس طرح جو ایک بوم آیا تھا اکانومی کے اندر وہ بائیڈن کے انڈر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو لوگوں کو اس لیے بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے جو بہت امیدیں ہیں کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے اور اکانومی کو وہ کر دکھائیں گے جو اس سے پہلے نظر نہیں آ رہا تھا. اب آ جائیں ذرا کچھ پاکستانی پرسپیکٹو کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں اوپنلی بالکل انہوں نے کھل کھلا کے یہ بات کہی کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں تسی سپورٹ کرو کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا نا تو بس سطح خیر ہے نا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو ساڑا یار ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ خان صاحب کو ملا بھی تھا جب وہ اس وقت پریزیڈنٹ تھا, بلکہ اس حد تک بات چلی گئی تھی کہ مطلب کچھ پی ٹی آئی کے فالوورز نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بیگم ہے ان کو بھی خان صاحب بہت پسند ہے, اور انہوں نے تو کہا تھا میں نے نہیں پتا میں نے سیلفی لینی ہے. تو اس نے بھی وہاں پہ ضد کرنا شروع کر دی تھی اور پھر اس کے بعد اس نے بھی پتہ نہیں کوئی خان صاحب سے سیلفی لی تھی کیونکہ خان صاحب ہینڈسم بہت ہیں. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو بہت امیدیں ہیں کہ بس ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا, انہیں ادھر ہی فون کرنا ہے پنڈی دے اڈیالہ جیل دے سپرنٹینڈنٹ نے, انہیں کہا چل گیٹ کھول کٹ باہر میرے خان نو. تو حقیقت کیا ہے فیکٹ چیک ذرا تھوڑا سا کر لیتے ہیں. میں بھی کروا دیتا ہوں, میں رہا کرواتا ہوں ابھی خان صاحب کو, لیکن اس میں چند چیزیں ہونا ذرا باقی ہے, تو اس لیے اینڈ تک اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آ کے اپنے اس عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور جا کے وہ جب پہلا دن ہوگا دفتر پہ, تو آپ کے کیا خیال ہے وہاں پہ وہ سامنے فائل پڑی ہوگی جس پہ عمران خان صاحب کی کوئی تصویر لگی ہوگی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے, کیونکہ جاتے ساتھ ہی ان کو اور بہت سے سب سے پہلے تو بائی دا وے جو آنے والا پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ سی آئی اے کی جانب سے پینٹاگون کی جانب سے بریفنگز دی جاتی ہیں کہ جناب اس وقت ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, سیکورٹی کے حوالے سے ہمارے کون سے کنسرنز ہیں. مثلا چائنا وڈ بی آن دیئر لسٹ, نیٹو وڈ بی آن دیئر لسٹ, یورپین یونین وڈ بی آن دیئر لسٹ, رشیا وڈ بی آن دیئر لسٹ, انڈیا کوڈ بی آن دیئر لسٹ, ناٹ وڈ بی بٹ کوڈ بی آن دیئر لسٹ. تو اور بہت سے بڑے, یوکرین کی وار دیٹ کوڈ بی آن دیئر لسٹ, اور بہت سے بڑے یہ جو اسرائیل اور فلسطین کا ایشو ہے دیٹ کوڈ بی آن ہز لسٹ. لیکن معذرت کے ساتھ پاکستان وڈ ناٹ بی آن ہز لسٹ سو انیشلی. ٹھیک ہے, آگے چل کے ہو سکتا ہے صورتحال بن جائے. اچھا, دوسری بات یہ کہ میں دیکھ رہا تھا قاسم سوری صاحب کا بھی ایک ٹویٹ آیا ہوا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وے تیرا کخ نہ روے جو بائیڈن, مطلب بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو وہ برا بھلا کہہ رہے تھے, جبکہ ایکچولی یہ کبھی بھی یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. کسی ایک سیاسی جماعت کو کسی دوسرے ملک کے سیاسی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو افیلیٹ اس طرح نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا. آج ظاہری بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ آج آ گیا ہے, کل کو ہو سکتا ہے کہ ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ آ جائے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو آپ کدھر کھڑے ہوں گے؟ فار ایگزامپل احسن اقبال صاحب ہیں, احسن اقبال صاحب کی بھی آج صبح سے جو ہے وہ کافی کلاس ہو رہی ہے اسی بنیاد پہ کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ بہت سی ٹویٹیں کی ہوئی تھیں. یہ ایک ٹویٹ 2016 کی ہے ان کی, جس میں انہوں نے کہا جی آئی ایم سرپرائز ٹو سی امیزنگ سملیرٹی ان ٹون اینڈ لینگویج آف ٹرمپ اینڈ آئی کے فالوورس. تو انہوں نے مطلب اس وقت ٹرمپ کے جتنے بھی فالوورس تھے اور خان صاحب کے فالوورس کو ملا دیا کہ یہ تو آپس میں کوئی سیاسی کزنز ہیں ویسے. اس کے بعد ایک اور ٹویٹ انہوں نے یہ 2021 میں کیا, انہوں نے کہا ٹرمپ, موڈی اینڈ عمران خان آر میڈ فرام دا سیم مولڈ. All three damaged democracy in their respective countries by building a hate-based constituency and by polarizing their societies. تو ادھر بھی ٹرمپ کو انہوں نے رگڑ دیا, انہوں نے خان صاحب کے ساتھ ملا دیا. اس کے بعد ایک اور ٹویٹ ہے ان کی, یہ بھی 2016 کی ہے, انہوں نے کہا کین یو گیس پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ, پتہ نہیں ہوں گے کسی موڈ میں, انہوں نے کہا چلو ایسی تیسی ٹرمپ بنا دو. اب ان کو کیا پتا تھا کہ جناب ایک دن آئے گا کہ میں یہاں پہ منسٹر ہوں گا اور وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ صدر بن جائے گا. اب وہ پی ٹی آئی والے کیا کر رہے ہیں, ٹھک ٹھک کر کے سارے اسکرین شاٹ نکال رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں کہ اے ویکھو کی کیا سی احسن اقبال نے. اچھا, وہ بھیج اس طرح رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو یا اس طرح ٹیگ کر رہے ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ بھی اٹھتے ساتھ ہی جو ہے نا وہ پہلا فون اڈیالہ جیل کرے گا, دوسرا فون احسن اقبال کو کرے گا اور وہ کہے گا کہ اوے احسن اقبال آپ کا تو موئے ہو گیا, مطلب وہ یہ کام کرے گا بیٹھ کے کہ یار اچھا احسن اقبال تم نے میرے بارے میں یہ کہا تھا. شکایتیں لگا رہے ہیں لٹرلی. اچھا, دوسری بات یہ کہ مجھے اس کے اندر بھی ہنسی آتی ہے کہ مطلب امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, امریکی صدر کی طرف دیکھیں کہ اے آئے گا تو اے سارا کچھ سانو کر کے دے گا. مطلب یہ ادھر جنرل آصف منیر کو فون کر دے گا یا یہ شباز شریف کو فون کرے گا, کڈو میرے خان نو باہر, بس بہت ہو گیا, میں اور مزید ظلم نہیں برداشت کرنے دوں گا. وہ جو بیرونی مداخلت تھی اس کا کیا کرنا ہے, اس کو پیک کر کے سینڈوچ بنا کے بھیج دیں کسی کو, نکال دیں یہاں سے, کیا کرنا ہے اس کو فریج میں رکھ دیں کہ بیرونی مداخلت نامنظور اور امریکی غلامی نامنظور. تو یہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جب صدر کا عہدہ اٹھائے گا اور آپ کے مطابق وہ یہاں پہ جب کسی کو فون کرے گا تو وہ یوگینڈا کا صدر ہوگا کہ امریکہ کا صدر ہوگا؟
اور اگر وہ کوئی انٹرونشن کرے گا تب ٹھیک ہے. میں ان کے ایک صاحب کو میں دیکھ رہا تھا جو ان کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ ایکچولی تو یہ سب کچھ ٹھیک کر رہا ہے, اور جڑے پچھلے والے خراب کر کے گئے سن نا تو وہ ٹھیک کرتا پیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے بھائی اگر آپ کو فورن پالیسیز کے بارے میں نہیں پتا, فورن پالیسی کس طرح بنتی ہے, تو پوچھ لیں کسی سے, کوئی آپ کو بتا دے. اور کچھ نہیں تو وہ جرنلسٹ جو فورن افیئرس کو کور کرتے ہیں یا فورن منسٹری کو جا کے کور کرتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے. کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جس کو امریکہ فورن پالیسی کے حوالے سے اس کو ایز اے پرنسپل فالو کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ چاہے وہاں پہ حکومتیں بدلتی بھی رہیں وہ ویسے کہ ویسے ہی اسے کنٹینیو کرتا ہے. 19-20 کا فرق ضرور آ جاتا ہے. اچھا اب ظاہری بات آپ کہہ رہے ہوں گے یار سانو آیا تھا 10 خان نو باہر کس طرح کرنا ہے. ظاہری بات آپ یہ پوچھ رہے ہوں گے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں کیا ہے. دیکھیے یہاں پہ نا یہ جو معاملات ہوتے ہیں پالیٹکس کے اندر, یہ سارے کے سارے سیلف انٹرسٹ پہ ہوتے ہیں. میں اس کی چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے دکھا دیتا ہوں. آپ کو میں ایگزامپل یہاں سے دیتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں ادھر کیا بات کر رہا ہوں. جنرل باجوہ کے ساتھ خان صاحب کا سیم پیج تھا, ٹھیک ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک پوری اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کے ڈسپوزل کے اوپر تھی. وہ کہتے تھے میرے بندے پورے کر کے دو, میں نے یہ فلاں بجٹ پاس کرانا ہے, میں نے بل پاس کرانا ہے. پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے تو وہ لائن میں ہوتی تھی, کہتے جی سر کوئی مسئلہ نہیں, بندے ادھروں چکو ادھروں چکو, سیف ہاؤسز میں بند کرو, گیسٹ ہاؤسوں میں بند کرو, اور ان کو بندے پورے کر کے دیے جاتے تھے. وہ کہتے تھے جناب یہ میرے بندے پنجاب میں کم ہو رہے ہیں, میں نے اپنا چیف منسٹر بنانا ہے جہانگیر ترین کا جہاز. اچھا جہاز جہانگیر ترین کا چلتا تھا, فون کالیں اسٹیبلشمنٹ کی چلتی تھی, اور بندے پورے کر دیے جاتے تھے, ٹھیک ہے, سب کچھ سب بالکل ٹھیک چل رہا تھا. لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کو آئیڈیا ہوا نا کہ نہیں یار اسی ادھے نال نہیں چل سکتے, ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے, یا ایک کلیش آنا شروع ہوا. فار ایگزامپل ایک بہت بڑا کلیش جو تھا وہ عثمان بزدار کے اوپر تھا. پھر اس کے بعد جنرل فیض کی جو تعیناتی تھی یا بطور ڈی جی آئی سے ان کو ہٹانا تھا, ایک یہ کلیش آ گیا, تو صورتحال خراب ہو گئی. اینڈ تھنگس اسٹارٹیڈ گوئنگ فرام بیڈ ٹو ورس, ٹھیک ہے, ورنہ اس سے پہلے یہ فارمولا بالکل سب سیٹ چل رہا تھا, چیزیں خراب ہو گئی. اچھا اب یہاں پہ جو امریکہ والا وہ جو رول ہے نا کہ جی امریکہ نے حکومت گرائی ہے. امریکہ میں اس وقت بھی میں نے بات کی تھی, امریکہ نے, میں یہ سمجھتا ہوں حکومت گرائی نہیں تھی, لیکن امریکہ کو جب یہ پتہ لگا نا کہ بھائی جان پاکستان میں یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے, تو وہ بھی خان صاحب سے کوئی زیادہ خوش نہیں تھا یا خان صاحب کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھا. اور یہ ہوتا ہے, یہ بڑی عام سی بات ہے کہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے, یہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے, ریموو کر رہے ہیں کر دو, ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا یہ موو آرکسٹریٹ ہوئی تھی وہاں سے؟ اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں سے جو میری بات ہوئی, انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں سمجھتے. ایون تو پبلک پوزیشن وہ یہی لیتے ہیں کہ جی امریکہ نے ہٹایا, امریکہ نے ہٹایا. میں یہ ساری باتیں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں, اور میں آپ کو بتاتا ہوں. میں ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی اب ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد اگر تو پاکستان اور امریکہ کے آپس کے تعلقات بالکل ٹھیک چلتے رہے, کوئی فرکشن نہیں آ رہی, کہیں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, لیٹس سے افغانستان کا معاملہ ہے یا انڈیا کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہے یا چائنا کے ساتھ ڈیلنگ کا معاملہ ہے, یہ وہ ایسے ایریاز ہیں نا جہاں پہ پاکستان اور امریکہ کی آپس میں جو ہے وہ فرکشن پوائنٹس بن سکتے ہیں یا بنے ہوئے ماضی کے اندر. اگر یہاں پہ یہ چیزیں آتی ہیں نا تو پھر امریکہ اپنا یہ کہہ سکتا ہے کہ یا آپ کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر سکتا ہے کہ جناب ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, دیکھیں خان کو آپ نے اندر کیا ہوا ہے, یہاں پہ لوگوں کو آپ بات نہیں کرنے دیتے. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا امریکہ تبھی بولتا ہے, تبھی ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے, تبھی وائلیشنز کی بات کرتا ہے جب اس کے اپنے انٹرسٹ ہرٹ ہوتے ہیں. ورنہ دنیا جہان کا جو ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی ہوتی رہو, فریڈم آف سپیچ کا بیڑا غرق ہوتا ہو, جرنلسٹ کا قتل ہو رہا ہو, جو مرضی ہو رہا ہو, اگر اس کے انٹرسٹ ہرٹ نہیں ہو رہے نا, وہ کہتا ہے بھاڑ میں جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ اسرائیل ہے. یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس کی سب سے بڑی اگزامپل اسرائیل ہے. اسرائیل نے فلسطین میں خون کی ندیاں بہا دی, فلسطینیوں کو مطلب قتل عام ہوتا رہا, لیکن امریکہ دوسری طرف دیکھتا رہا, ڈونلڈ ٹرمپ بھی اور جو بائیڈن بھی, کیونکہ ایز اے پرنسپل انہوں نے فیصلہ کیا ہوا کہ جناب انہوں نے اسرائیل کو ہر صورت سپورٹ کرنا ہے. جب معاملہ اگر انڈیا کا آ جائے, انڈیا کی ایگزامپل اٹھا کے دیکھ لیں, کیا کشمیر کے اندر اتنے کئی سالوں سے ظلم و ستم نہیں ہو رہا؟ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کا انٹرسٹ ہے انڈیا کا کہ امریکہ کا کہ جناب ہم نے انڈیا میں انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں, انڈیا کے اندر ہماری کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں, تو اس لیے انڈیا جو کچھ بھی کرتا ہے کشمیر میں جا کے وہ منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کا انٹرسٹ یہاں پہ. اسی طرح یہاں پہ اب آ جائیں کہاں پہ کلیشز آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پینٹاگون کا پھڈا ہو جائے, اگر ہو جائے, یا
ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ آپ کی فریکوینسی نہ ملے, ٹھیک ہے, دین دیر کوڈ بی پرابلمس فار دس اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر آلسو. لیکن دوسری طرف آپ اٹھا کے دیکھیں تو فوراً آپ کی جیسے یہ خبر آئی کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آ گیا, تو شہباز شریف صاحب نے, بلاول بھٹو صاحب نے, سب نے تعریفیں وہ ان کو مبارکبادیں دینا شروع کر دی کہ بہت بہت مبارک ہو, کیونکہ دے وڈ وانٹ کہ اب آپس میں تعلقات جو ہے وہ ٹھیک کیے جائیں. میں تو کل کو یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہی جو احسن اقبال صاحب جن کی میں آپ کو ٹویٹس دکھا رہا تھا, ہو سکتا ہے ان کو کہہ دیا جائے کہ چلو احسن اقبال جاؤ جا کے معافی مانگو ٹویٹر کے اوپر, تم نے کیوں یہ بولا ہے سارا کچھ. اینی تھنگ از پاسبل. تو اگر آپ کی یہ فرکشن اس حد تک چلی گئی کہ آپ کے امریکہ کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے, ٹھیک نہ رہے, جو کہ پہلے بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. ایون بائیڈن کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں تھے. ایون میں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی بھی بات کر رہا ہوں, بائیڈن کی اور شہباز شریف صاحب کی کوئی ون آن ون بائیلیٹرل میٹنگ نہیں ہو سکی, آپس میں ون آن ون میٹنگ نہیں ہو سکی. سو وی ڈونٹ نو کہ ہاؤ ٹرمپ از گوئنگ ٹو ریئیکٹ, وی ڈونٹ نو. اگر یہ تعلقات خراب ہو گئے, یہ فرکشنز چلتی رہیں, تو ہو سکتا ہے کہ پھر ٹرمپ بھی یہی کہے گا جی ٹھیک ہے اگر شہباز شریف کی حکومت جاتی ہے تو ہم منہ دوسری طرف کر لیں گے, وی ڈونٹ کیئر. لیکن اگر کوئی یہ کہے گا مجھے کہ جناب ٹرمپ نے آگے انہوں نے کہا کتنے میرا یار, انہوں کڈو جیل تو باہر, نہیں, اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی, اس طرح نہیں ہوتا. فارن پالیسیز اس طرح نہیں چلتی, اس طرح نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ لوگوں نے بہت ان کو وہاں پہ, میں جانتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو خاص طور پہ امریکہ میں کہا گیا جناب ریپبلکنز کو ووٹ کریں, ٹرمپ کو ووٹ کریں, اور انہوں نے کیے بھی ہوں گے جا کے, لیکن وہ امید سے کیے ہیں, وعدوں سے نہیں کیے. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پوری کیمپین کے اندر, مجھے تو نہیں یاد آتا کہ اس نے خان کے حوالے سے کوئی کمٹمنٹ کی ہوگی یا کوئی اناؤنسمنٹ کی ہوگی کہ میں جدوں آواں گا تو خان نو کٹاواں گا. مجھے تو ایسا کوئی اس کا نعرہ نہیں یاد. سو دس از دا گراؤنڈ ریالٹی. ہی کوڈ گیٹ آؤٹ, بٹ فار دیٹ ٹو ہیپن بہت سی اور چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے, تب شاید ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ خان کو نکلوا لے. لیکن یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ جناب وہ آئے گا اور آتے ساتھ ہی پہلے دن جو ہے وہ کھڑکا دے گا. اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز, بیکاز ہم لوگ فیک نیوز کو بھی جو ہے وہ بہت جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں. ایک یہ اکاؤنٹ ہے یہ سامنے, ڈونلڈ جے ٹرمپ پوٹس کامنٹری. پوٹس جو ہے وہاں پہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے امریکہ کا, یہ اس کے لیے یہ ایبریویشن جو ہے وہ یوز ہوتی ہے. تو یہ ایک ٹویٹر کے اوپر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اور اس میں لکھا, اس میں یہ شو کیا ہوا ہے جی عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آپس میں ہاتھ ملا رہے ہیں, اور لکھا ہوا ہے چیمپئنز آف پیس لیڈرز ہو چوز ڈپلومیسی اوور وار. اچھا یہ ٹویٹ اٹھا کے نا جنہ ساڈا انصافی ہے وہ دے دھڑا دھڑ اپنے واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کر رہا ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ دے اکاؤنٹ تو ویک ہے, خان دی تصویر ٹویٹ ہوئی جائے, اے ویک ڈونلڈ ٹرمپ نے کی کیا ہے. یہ آپ کی اطلاع کے لیے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے, یہ کسی لونڈے لپاڑے کا اکاؤنٹ ہے. اس نے میرے خیال میں الیکشن سے چند دن پہلے ہی جو ہے اس کا نام تبدیل کیا ہے, اور میں اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ اسی اکاؤنٹ سے, میں جب ہم نے نیچے جا کے دیکھا تو یہ اسی اکاؤنٹ سے 22 اکتوبر کو علی امین گنڈا پور کی ویڈیو ٹویٹ ہوئی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ اینا ویلا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی ویڈیوز جو ہے ٹویٹ کر رہا ہے, اور اوپر لکھا ہوا ہے ہم فیصلہ سازوں سے کہتے ہیں کہ اپنے فیصلے درست کرو ورنہ اپنے رویے سے تم اپنے گھر کا راستہ دکھا کر دم لیں گے, اس سے تمہارا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا. علی امین خان گنڈا پور. ڈونلڈ ٹرمپ اینا ویلا ہو گیا کہ علی امین گنڈا پور کی ویڈیوز ٹویٹ کر رہا ہے. آگے ایک اور بھی کہانی ذرا سنیے گا. یہ ایک اور ٹویٹ ہے, یہ اظہر مشوانی جو بیسکلی ان کے سارے لونڈے لپاڑوں کو ہینڈل کرتا ہے, جو آج کل یو کے میں ہے, اس کی ٹویٹ کو اس اکاؤنٹ نے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ پوٹس کامنٹری جو ہے جس کو یہ سارے انصافی اس پر ہر جگہ شیئر کر رہے ہیں, اس نے ری ٹویٹ کیا ہوا ہے. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کے اس الیجڈ اکاؤنٹ نے, جو کہ اس کا نہیں ہے obviously وہ فیک اکاؤنٹ ہے, تو اس نے اظہر مشوانی کو ری ٹویٹ کیا ہوا ہے. اب آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ ان کا ہیڈ لونڈا لپاڑا جو ہے, جو بیسکلی سب کو ہینڈل کرتا ہے, وہ پرانے ہوئے ہوں گے نا, پرانا اس کو نام کچھ اور رکھا ہوگا, اسی کو جو ہے وہ ری ٹویٹ کیا. اس کے بعد ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ یہ بھی میرے سامنے آئی, یہ 19 اکتوبر کی ہے. یہ تو میں ابھی صرف اکتوبر میں ہوں, اگر آپ اور نیچے جانا شروع کریں گے نا اسی اکاؤنٹ میں, اور نیچے مطلب 2 3 4 5 6 مہینے, تو دے دھڑا دھڑ پاکستان تحریک انصاف ہی بھرا پڑا ہے. اور یہ ان کاموں کے ماسٹر ہیں, یہ 2 نمبریاں, اس قسم کی 2 نمبریاں کرنے کے تو ماسٹر ہیں, ڈیجیٹل 2 نمبریاں کرنے کے بڑے ماسٹر ہیں. ایسے یوں کر کے فوٹو شاپ تصویریں, 2 نمبر اکاؤنٹ, اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, اور بیچارے لوگ بن جاتے ہیں. لوگوں کا میں سمجھتا ہوں اتنا قصور نہیں ہے, کیونکہ ابھی وہ نہیں ہے نا, ڈیجیٹل لٹریسی بہت کم ہے پاکستان کے اندر.
دے کی ناٹ ڈفرینشیٹ کہ فیک چیز کیا ہے اور اصل چیز کیا ہے. یہ اکاؤنٹ جو ہے 19 اکتوبر کا, اس پہ کیا لکھا ہوا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اکاؤنٹ سے لکھا ہوا ہے, اگر ڈاکٹر زرکا خود بیرون ملک جا سکتی تھی تو کیا اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ لکھ رہا ہے. ایک اور لکھی ہوئی ٹویٹ, زرکا ڈاکٹر سب ڈرامہ کر رہی ہے. تو یہ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ جس کو بیٹھ کے بیچارے سارے انصافی دے دھڑ ری ٹویٹ پہ ری ٹویٹ پہ ٹویٹ, اور ساڈے خان دی تصویر لا لی ڈونلڈ ٹرمپ دے نال. کیا ہو گیا یار, کیا ہو گیا. وہ کوئی ہوش کے ناخن لیں, کوئی ریئلسٹک سچویشن کی پلیز بات کریں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن اس قسم کے بنا دیے گئے ہیں کہ بس ہمارے لیے نا کوئی انٹروینشن کر دے. وجہ کیا ہے, معذرت کے ساتھ آپ کے سیاسی ڈی این اے کے اندر نا انٹروینشن کی عادتیں پڑ گئی ہیں. اینڈ آئی ٹیل یو ہاؤ, میں بتاتا ہوں. ابھی آپ کو بیسکلی حکومت ملی ایک انٹروینشن کی وجہ سے, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, جنرل باجوہ, جنرل فیض, ان سب کی انٹروینشن کی وجہ سے نا, اس وقت 2018 میں سارا کچھ ہوا. اس کے بعد جب آگے چل کے یہی جنرل باجوہ جب ریٹائر ہو رہے تھے تو پھر آپ کی کوشش تھی کہ کسی طرح ساڈا جنرل فیض آرمی چیف بن جائے, تو وہ ساڈے واسطے انٹروین کر کے تو اس کے بعد ہمیں خان صاحب کی حکومت دوبارہ لے آئے. وہ بھی نہیں ہوا, عاصم منیر صاحب آ گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے کوشش کی کہ کسی طرح اے جڑا قاضی فائز ہے نا, سانوں بڑا پیڑا لگتا ہے, یہ کسی طرح ہٹ جائے نا تو منصور علی شاہ آ جائے اور وہ انٹروینشن کر کے نا اینا دی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دے. وہ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, وہاں پہ جسٹس یحییٰ آفریدی آ گئے. پھر اس کے بعد آپ نے کوشش کی جسٹس امین الدین جو ہے نا وہ اس کا آئینی بینچ کا سربراہ, ان کو نہیں بننا چاہیے, کسی اور کو بننا چاہیے. وہ بھی نہیں ہوا, وہ وہاں پہ بھی کوئی اور آ گیا. اب یہ جو حالیہ انٹروینشن ہے نا, اس کا دیوتا ہمارا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو خان نو کڑائے گا. سمپل از دیٹ. مت کریں, پولیٹیکل موومنٹس اس طرح نہیں ہوتی. اگر آپ ایکچولی خان صاحب کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو حقیقت میں تو آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آج سے 1 سال پہلے جب ان کو قید کیا گیا تھا, پاکستان تحریک انصاف اسی دن جا کے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیتی, اور آج تک وہ دھرنا چل رہا ہوتا. آج تک وہاں پہ دھرنا چل رہا ہوتا, روزانہ وہاں پہ 100-200 بندہ بھوک ہڑتال کر رہا ہوتا. اس کو کہتے ہیں موومنٹ, اس کو کہتے ہیں احتجاج. احتجاج اس طرح نہیں ہوتے جس طرح یہاں پہ میں کے پی سے جو مجھے تصویریں آتی ہیں بیٹھ کے, ان کے ٹک ٹاکر, ان کے یوٹیوبر بیٹھ کے وہاں پہ KFC کے اندر بیٹھ کے برگر کھا رہے ہیں, اندر وہ جو لیڈر ہے وہ بھوکا مر رہا ہے, اس کو کھانے کو نہیں ہے, اس کی لائٹیں بند ہو رہی ہیں, اور ان لوگوں کی ٹک ٹاک کی ویڈیوز ہی ختم نہیں ہو رہی, بے میک اپ کر کے دانت نکال کے بیٹھ کے اپنی ویڈیوز بنوا رہے ہیں. لیڈر کا اندر برا حال ہو رہا ہے. احتجاج اس طرح ہوتے ہیں, موومنٹس اس طرح ہوتی ہیں. علی امین گنڈا پور کی رنگ بازیاں نہیں ختم ہوتی. 2 ہفتے کے اندر اندر میں خان کو باہر نکالوں گا. میں نے کہا تھا اس وقت یہ رنگ بازی ہے ساری. آپ کے سارے لیڈر صرف اور صرف رنگ بازیاں کر رہے ہیں, یہ ہے اصل حقیقت. کبھی چیف جسٹس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی آرمی چیف کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب ہماری نگاہیں جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف چلی گئی ہیں. اس طرح نہیں پولیٹیکل موومنٹس بنتی. اگر عوام کے ووٹ سے آئے ہیں تو عوام کے دم کے اوپر کریں جو کچھ کرنا ہے. ان کو نکالیں سڑکوں کے اوپر, تب کچھ بنتا ہے. اگر تو آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے, یا تو پھر آپ کے پاس اسٹرینتھ ہی ختم ہو چکی ہے کہ لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.